اب قرآن فرما رہا ہے فویل للمصلین الذین، اللہ فرماتا ہے ویل ہے، مصیبت ہے نمازیوں کے لیے۔ کہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو، پھر کہہ رہا ہے کہ مصیبت ہے، ویل ہے، واہ ویلا ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازیوں کے لیے؟ کہ ہر نمازی کے لیے، کہ ہر قرآن پڑھنے والے پر لعنت کر رہا ہے؟ نہیں، ہر پڑھنے والے پر بھی لعنت نہیں ہے، ہر نمازی کے لیے ویل بھی نہیں ہے۔ اس نمازی کے لیے ویل ہے جو پڑھتا تو ہے لیکن نماز کو اہمیت نہیں دیتا، پڑھتا ہے نماز سے غافل ہے۔ غافل ہے کا کیا مطلب ہے؟ اہمیت نہیں ہے، پڑھ لوں گا کافی ٹائم پڑھا ہے۔ ایسے نمازیوں کے لیے اب خود سوچیں کہ جو پڑھتا ہے مگر غفلت کرتا ہے، اس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ویل ہے ان کے لیے، لیکن جو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اب جو نہیں پڑھتے، میں آؤں گا فضائل کی طرف تھوڑا سا، لیکن تھوڑی سی باتیں میں کرتا چلوں گا اگر آپ کی اجازت ہو۔ لیکن یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، تو ایصال ثواب کی مجالس میں ایسی جو مرحوم گزرا ہے، جو مرحومہ گزری ہیں، یا آپ کے جتنے بھی مرحوم گزرے ہیں، قبرستان مقام عبرت ہے۔ آپ کے پہلے امام قبرستان میں کھڑے ہو کر مردوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ جائے نہج البلاغہ پڑھے، علی نہج البلاغہ میں مردوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ علی پوچھتے تھے بتا تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا حال ہے، اب تیری کیسے گزر رہی ہے۔ پڑھے نہج البلاغہ، قبرستان مقام عبرت ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ بس قریبی رشتہ دار قریب کھڑے ہوتے ہیں، دفنا رہے ہوتے ہیں، باقی سارے ہم سائے میں کھڑے ہو کر، دور کھڑے ہو کر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کب دفن ہوگا، کب دعا ہوگی، کب ہم یہاں سے جائیں گے۔ ہم ہنستے رہیں گے، وہاں باتیں بھی کرتے رہیں گے۔ مقام عبرت ہے یہ، مقام کچہری نہیں ہے۔ دفن ہونے والے کو دیکھو، قریب لحد کے قریب کھڑے ہو کر دیکھا کریں کہ یہ نہیں اتر رہا، یہ مجھے اتارا جا رہا ہے۔ اپنا وہ وقت یاد کریں نا کہ مجھ پر بھی یہ وقت آنا ہے، یہ مجھے اتارا جا رہا ہے۔ مجھے جو اتارا جا رہا ہے، آیا میں کہیں باپ کو ناراض کر کے تو نہیں جا رہا، میں ماں کو تکلیف دے کر تو نہیں جا رہا، میں محلے والوں کو تکلیف دے کر تو نہیں جا رہا، میں کہیں اپنی بہن سے ناراض تو نہیں جا رہا، کہیں میں اپنے بچوں کو حقوق، اپنی زوجہ کے حقوق ادا نہ کر کے تو دنیا سے رخصت نہیں ہو رہا۔ کس حال میں جا رہا ہوں، مجھے دفنایا جا رہا ہے۔ پھر وہ قبر وہ کیوں کہا جاتا ہے نماز وحشت کے لیے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کہا گیا کہ نماز وحشت پڑھی جائے۔ کتنے ہمارے ہاں لوگ نماز وحشت پڑھتے ہیں؟ عزیزو، تعصب کا مقام ہے، اس پر اگر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے کہ آج ایک بیٹے کو بھی نماز وحشت قبر یاد نہیں ہے کہ اس کے ابو یا اماں کا انتقال ہو جائے، ابو یا اماں کے لیے نماز وحشت قبر پڑھ سکے۔ کیا ماں باپ کا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ ان کے لیے نماز وحشت قبر لوگوں کو کہتے پھرے کہ تم پڑھ لینا، تم پڑھ لینا؟ نماز وحشت قبر یہ وہ نماز ہے کہ جو قبر میں پہلی رات جب مومن یا مومنہ کو دفن کر دیا جائے تو قبر میں پہلی رات وحشت کی رات ہوتی ہے۔ جیسے کہ جیسے ہم کو کسی نئی جگہ کالی کوٹھی میں بند کر دیا جائے، ہمارے لیے نیا مقام ہو، کتنا خوف ہوگا ہمارے لیے، کتنا خوف ہوگا ہمارے لیے۔ تو قبر میں کسی کے لیے وحشت کی رات ہوتی ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، منکر و نکیر آتے ہیں، خوفناک شکلیں آتی ہیں، اچھی شکلیں بھی آتی ہیں اگر عمل اچھے ہوں۔ اب چلے گئے تو نماز وحشت قبر کا حکم ہے کہ مومن، آج اس مومن کے لیے قبر میں پہلی رات ہے، مومن و نماز وحشت قبر پڑھنا ہے، اس کو قبر میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایران کے آیت اللہ ہیں، غالباً آیت اللہ تک کی بہجت ہے، غالباً تو وہ قبلہ
ہر روز نماز وحشت قبر پڑھتے ہیں. لیکن حکم کیا ہے؟ جب کوئی مومن فوت ہو جائے تو اس کے لیے پڑھا کریں پہلی رات نماز عشاء کے بعد. تو آیت اللہ روز نماز وحشت قبر پڑھتے ہیں. کسی نے پوچھا آقا صاحب آپ ہر روز نماز وحشت قبر پڑھتے ہیں، آج کون فوت ہو گئے ہیں یہاں علاقے میں؟ اب ہم دیکھتے ہیں آپ روزانہ نماز وحشت قبر پڑھتے ہیں. تو آقا صاحب نے فرمایا کہ دیکھو اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات، اس پوری دنیا میں کہیں نہ کوئی مومن تو دنیا سے گیا ہوگا، اس مومن کے لیے پڑھ رہا ہو. دیکھیں یہ ہے مقام عمل. صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند. آپ کے پہلے امام قبرستان میں جو مقام عبرت ہے، میرے مولا مردوں سے گفتگو کر رہے ہیں. عزیزو اب مولا کی گفتگو کیا ہے؟ کبھی مولا کسی عورت سے گفتگو کر رہے ہیں جو مر گئی ہے، کسی نوجوان سے گفتگو کر رہے ہیں جو مر گیا ہے. تو مولا اسے فرماتے ہیں کہ دیکھ تو یہاں کی زندگی بسر کر، تو اب یہاں قبر میں ہے، آ میں تجھے دنیا دکھاتا ہوں کہ جو تیرے تھے اب وہ تیرے نہیں رہے، جو تیرے تھے وہ تیرے نہیں رہے. مولا نے ایک نوجوان سے گفتگو کی، کہنے لگا مولا مجھے بتائیے میرے پیچھے جو رشتہ دار ہیں، میرے بچے ہیں، میری بیوی، ان کا کیا حال ہے؟ مولا دکھاتے، مولا فرماتے دیکھیے تیری بیوی اب تیری بیوی نہیں رہی، تیرے مرنے کے بعد یہ کسی اور کی زوجہ ہو گئی ہے. اپنی بیوی بھی اپنی نہیں رہی. سوچا کبھی آپ نے کیا ہے؟ عزیزو جتنا ہو سکے احسن طریقے سے زندگی گزاریں، ایسی زندگی گزاریں جیسا حکم امام جعفر صادق علیہ السلام. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں زندہ رہو تو اس طرح زندہ رہو کہ لوگ تم سے ملاقات کا شوق رکھیں. کتنا اچھا ہے، اس کی کچہری اچھی ہے، جب بھی جاتے ہیں اچھی گفتگو ہوتی ہے، اچھی باتیں ہوتی ہیں، تیرا اخلاق اچھا ہو، تیرا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، اتنا پیار ہو محلے والوں سے، لوگوں سے، شہر والوں سے. امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان ایسے رہو کہ لوگ تم سے ملنے کا شوق رکھیں، اور دنیا میں ایسی زندگی گزار کہ جب تو دنیا سے چلا جائے تو ہر آنکھ تیرے لیے روتی ہوئی نظر آئے. کہیں ایسا ہے ہمارے علاقے میں کہ ایسا کردار ہے میرا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ محلے والے میرے مرنے کے لیے دعائیں کر رہے ہو؟ اللہ جانے کب اٹھے گا کہ اس ظالم سے جان چھوٹے. عزیزو ٹائم بہت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا ٹائم ہے. کسی کو یقین ہے کہ ضیاء الحسن کاظمی، کیا مجھے یقین ہے کہ میں منبر پر اگلا گفتہ کہہ پاؤں گا یا نہیں؟ آپ کو یقین ہے کہ میں امام بالا کے باہر جا پاؤں گا کہ نہیں تھوڑی دیر بعد؟ ایسا نہ ہو کہ مجھے 4 بندے اٹھا کر لے جائیں. کتنا زندگی پر یقین ہے. اپنی عمر پر یقین نہ رکھو، لیکن امام کے فرمان پر یقین رکھو کہ میرے امام کا کیا فرمان ہے میرے لیے، مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے. آج جتنے مرحومین کے لیے سارے ثواب کی مجلس ہے، خوش نصیب ہیں. مجالس بپا کرانے والے، ان کے اہل خانہ خوش نصیب ہیں. ان کی مغفرت کے لیے، ان کی درجات کی بلندی کے لیے مجلس، جنہوں نے انتخاب کسی شے کا نہیں کیا، مجلس حسین کا کیا ہے. مجلس حسین جایا کرے مجلسوں میں. فقط یہ نہیں ہے کہ جناب کاظمی سادات مجلس کروا رہے ہیں تو فقط کاظمی آئیں، رند بلوچ اگر مجلس کرا رہے ہیں تو فقط رند ہی زیادہ نظر آئیں. نہیں، ہر مجلس میں ایسے جائیں پانی اس کا حسین ابن علی ہوتا ہے.
ہم اور آپ تو وسیلہ ہیں نا، ہم تو آپ وسیلہ ہیں. جب وسیلہ بنے مجلس کروانے کا تو 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر دیا کریں. مولا میں کیسا گنہگار تھا، تو نے مجھ جیسے گنہگار کو اس مجلس کا وسیلہ بنایا ہے. شکرانے کی نماز ادا کیا کریں. کوئی بھی صلوات پڑھیے مل کر بابا سے کوئی بھی عزیزان من کوئی بھی نیکی کا عمل کریں تو 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کریں. کیونکہ توفیقات خیر یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اچھی توفیق اور اچھی توفیقات یعنی توفیقات خیر گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ سلب بھی کر لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ جو میں نے نیکیاں کی ہیں ان کا کیا ہوا؟ دیکھیں نیکیاں جو کی ہوتی ہے نا، کبھی کبھی گناہوں کے سبب پھر اللہ تعالیٰ ان میں ان کا رحمتوں کا دروازہ، نعمتوں کا دروازہ بند کر دیتا ہے. آپ کہیں گے کہ کوئی حوالہ ہر شب جمعہ نوجوان میرے گھر میں میرے بھائی میرے بہنیں نوجوان یا مولانا مسجد میں پڑھتے ہیں دعائے کمیل. امیر المومنین دعائے کمیل میں کیا فرماتے ہیں؟ شروع کے کلمات ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی ان تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی ان تنزل النقم. پروردگارا میرے وہ گناہ معاف فرما جن کی وجہ سے مجھ پر بلائیں نازل ہوتی ہیں. یا اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی. یا اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جن کی وجہ سے تیری نعمتیں آنا بند ہو جاتی ہیں. کیا سبب ہے؟ کتنے زبان مولا حسین کے بیٹے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ لے جائے کربلا مولا حسین کی زبان. امام حسین کی زواری توفیقات خیر میں سے ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ نہیں جاتا. لاکھ بندہ کوشش کر لے، کئی کروڑ پتی بیٹھے جانا نصیب نہیں ہے. اگر وہ بلاتے ہیں تو بندہ بکری بیچنے والا بھی چلا جاتا ہے، ایک غریب بندہ وہ بھی چلا جاتا ہے. یہ سید الشہداء کی اپنی مرضی ہے جسے بلائیں. لیکن ایک طرف ہم زیارت کے لیے دعا بھی مانگ رہے ہیں، مولا اسٹیٹس رکھ رہے ہیں کب بلائے گا کب بلائے گا کب بلائے گا. وہ تو بلائے گا، کوشش ہم نے کتنی کی ہے. امام حسین فرماتے ہیں نمک سے روٹی کھا لینا، میری زیارت ترک نہ کرنا. ہم نے کھائی نمک سے روٹی، کتنی کوشش کی ہے کہ میں نے نماز شب پڑھ کے حسین ابن علی کو یاد کیا. نماز شب کو جاؤ، فرائض بھی قضا ہو گئے. اسٹیٹس ہمارا کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹس یا حسین کا یا علی کا یا سیدہ کا، یہ ہمارے اسٹیٹس ہوتے ہیں. عزیزوں اسٹیٹس تھوڑی دیر رہتے ہیں چلے جاتے ہیں. کام ایسا کرو کہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاؤ. حسین ابن علی میرے امام. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلو، صلوات پڑھیے محمد میں مکمل اسی گفتگو پر آ گئے. ناراض ہو رہی ہے؟ اگر ناراض ہو رہے ہیں بور ہو رہے ہیں تو میں اس ذکر کروں. تھوڑا سا اجازت ہے میں اسی پر بات کروں. دیکھیں اگر بندہ مخلص ہو تو یہ جو آج روہڑی میں 9 محرم کو جو یہ تابوت یا سیل نکلتی ہے، اس کا واقعہ یاد ہے؟ آپ کو پتا ہوگا. یہ جو سید تھے بزرگ، یہ ہر سال کربلا جاتے تھے. ہر سال کربلا، ہر سال پیدل کربلا جاتے تھے. ضعیفی اتنی چھا گئی ضعیفی. میرے مولا نے فرمایا اسے خواب میں کہ اب تم نہ آنا، اب ہم آئیں گے تمہارے پاس. کیا ہے
اب تم آنا، ہم تمہارے پاس آئیں گے. معرفت ہے. حسین ابن علی کو نام اگر لے لو کسی بھی امام کا، آپ کہہ دیں کہ جی یہ 11واں امام ہے، نام لو امام کا، آپ کے لیے 7واں امام ہے، نام کا پتہ ہے، بلدیت بھی پتہ ہے، معرفت نہیں. ناموں کی اور والدین کی نام یاد کر لینا، کیونکہ معرفت نہیں کہتے ہیں. معرفت اور شے ہے. یقین کی منزل پر بندہ ہو. اب ایک یقین کی منزل پر آئے، میں آپ کو لے چلتا ہوں نجف اشرف. آیت اللہ باقر الحکیم، یہ واقعہ میں نے کئی بار پڑھا ہے. یقین کی منزل دیکھیے. آیت اللہ باقر الحکیم اپنے شاگردوں کو درس پڑھا رہے ہیں. شاگردوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو جب درس پڑھنے آؤ، نجف کی بات کر رہا ہوں، اچھا وہ جگہ جہاں آغا صاحب درس پڑھایا کرتے تھے اس جگہ کا نام ہے مسجد ہندی، جو مولا کائنات کے روزے کے بالکل برابر میں ہے. شارع مدینہ، جو زوار بیٹھے ہیں جائیے گا دیکھیے گا. مسجد ہندی بالکل مولا کی گیٹ کے سامنے، یوں نکلو تو سامنے مولا کا روزہ. شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے کریں کہ دیکھو بیٹا جب بھی درس لینے آؤ تو پہلے مولا کی زیارت کر کے دعا مانگ کے آؤ کہ مولا جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اور جب پڑھ کے فارغ ہو جاؤ پھر بھی جاؤ مولا کہ مولا جو پڑھ کر آ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. آتے جاتے امیر المومنین سے دعا ضرور مانگا کرو. آیت اللہ باقر الحکیم نے نصیحت کر دی. شاگرد ایسے ہی کرتے رہے، دعا مانگتے رہے، آتے جاتے گئے. ایک شاگرد بول پڑا 4-5 دن بعد، کہتا ہے آقا صاحب آپ نے ہمیں تو نصیحت کر دی کہ جب بھی آؤ تو مولا امیر کے روزے سے ہو کر آنا، دعا مانگ کر آنا، جاؤ تو پھر بھی جاتے گا دعا مانگتا. آقا صاحب ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا روزے پر. توجہ ہے سب. ہم نماز ظہرین بھی امیر المومنین کے روزے میں پڑھتے ہیں، نماز مغربین بھی وہاں پڑھتے ہیں، درس کے بعد بھی پہلے بھی ہم جاتے ہیں. ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا، اب ہمیں تو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں کہ جاؤ، ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا. آیت اللہ باقر الحکیم نے کہا کہ بیٹا جو میں کہہ رہا ہوں نا اس اتنا کرو. میں جاتا ہوں نہیں جاتا اس بات کو چھوڑو، لیکن شاگرد بس ضد یہ اصرار کرتا رہا، نہیں آقا صاحب بتائیں، آقا صاحب بتائیں، پھر آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں. بہرحال 2-3 دن بس ضد رہا تو آقا صاحب نے کہا میں وہ جگہ دیکھ رہا ہوں بالکل جالی لگی ہوئی ہے. آیت اللہ باقر الحکیم نے کہا کہ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں نہیں جاتا اور تم نے مجھے نہیں دیکھا، اس لیے آؤ ذرا میرے ساتھ. مسجد ہندی کا وہ صحن کہہ لیں یا اسی کا احاطہ کہہ لیں، باہر جالی لگی ہوئی ہے، اتنی جالی، سامنے مولا کا گنبد دکھائی دے رہا ہے. آیت اللہ باقر حکیم کہتے ہیں شاگرد سے کہ یہاں سے امیر المومنین کو سلام کرو. سامنے گنبد ہے، جیسے یہ گھر ہے سامنے سے، کہ یہاں سے مولا کو سلام کرو. اس نے کہا السلام علیکم یا امیر المؤمنین. آقا صاحب نے کہا پھر سلام کرو. 1-2-3 بار سلام کیے تو جواب ملا تمہیں مولا کی طرف سے؟ نہیں. اب سن، یہاں سے آیت اللہ باقر الحکیم نے سلام کیا مولا کی خدمت میں، السلام علیکم یا امیر المؤمنین. گنبد امیر المؤمنین سے جواب آیا وعلیکم السلام یا باقر الحکیم. سب کیا ہے؟ آقا صاحب نے کہا تم نے جو سوال کیا نا مجھ سے کہ تم کیوں نہیں جاتے، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں ہی تمہیں پڑھا رہا ہوں؟ جب تک علی مجھے نہ پڑھائے میں تمہیں پڑھا بھی کیسے سکتا ہوں؟ پہلے علی مولا سے اس علم کی خیرات لیتا ہوں پھر میں تمہیں پڑھاتا ہوں. یہ یقین، اور یہ یقین کی منزل ہے. اپنے عمل میں یقین پیدا کریں، نماز پڑھیں یقین والی، روزہ رکھے یقین والا، عزاداری کرے یقین والی، مجلس ہو یقین والی.
کہ یہاں سے ایسے نہیں اٹھوں گا